بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویر الافطار کتاب العلم صفحہ نمبر 27۔ علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ لکھتے ہیں عن انس قال علیہ السلام اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا، رواہ البخاری۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لفظ بولتے، اذا تکلم بکلمۃ، جب کوئی لفظ بولتے، اعادہ ثلاثا، تو اسے 3 بار دہراتے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ اسے سمجھ لیا جائے۔ یہ اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے میں کلمہ کا جو لفظ آیا ہے کہ جب سرکار کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو جو ہے جب کوئی لفظ بولتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے۔ تو لفظ سے یہاں مراد پوری بات ہے، ٹھیک ہے، اور بات یعنی کہ عام ہر بات کا جو ہے ہر بات کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ بعد میں وہ مسائل بیان کرتے جب، ٹھیک ہے، جب سرکار کوئی مسائل بیان کرتے تو مسائل بیان کرتے وقت ایک ایک مسئلہ 3 بار فرماتے تاکہ لوگوں کے کو جو ہے ذہن نشی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح ان کے ذہن میں بات اتر جائے۔ اور کلام سے مراد یہ مطلب کہ عام ہر کلام جو ہے اس طور پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب پھر آگے فرمایا حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ اسے سمجھ لیا جائے، یعنی کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی خاص بات جب سرکار ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہرا دیتے تاکہ لوگ اسے سمجھ لیتے۔ جو سمجھنے والے تو وہ تو ذہین لوگ 1 مرتبہ میں ہی سمجھ جاتے، لیکن کوئی ایسے بھی لوگ ان میں سے شامل ہوتے ہیں، ایسے بھی جو جن کی سمجھ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی، تو 3 مرتبہ فرمانے سے وہ لوگ بھی سمجھ لے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور جب کسی قوم پر تشریف لاتے اور انہیں سلام فرماتے، سلم علیہم ثلاثا، تو انہیں 3 بار سلام کرتے، ٹھیک ہے۔ جب کسی قوم پر تشریف لاتے تو اسے سرکار سلام کرتے اور 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ تو پہلا سلام جو ایک سلام ہوتا تھا وہ اجازت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا ملاقات کا، اور تیسرا جو ہے رخصت کا۔ لہٰذا یہ حدیث جو ہے ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1 مرتبہ سلام کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے ملاقات کا سلام مراد ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی نا کہ گھر میں اگر کسی کے جائے تو داخلے کے لیے شور شرابہ یا چلی نہ بلکہ سلام کرے، اس کے بعد اجازت طلب کرے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کیا میں اندر آ جاؤں یا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو وہ اجازت دے دے تو اندر چلے جائے۔ اندر جب جائے تو پھر جو ہے یہ سلام جو ہے اجازت کا ہوا، پھر سرکار اندر جاتے تو سلام کرتے، وہ ملاقات کا۔ پھر جب جو بھی بات یا گفتگو فرمانی ہوتی کر کے جب رخصت ہوتے تو پھر سرکار سلام کرتے اور رخصت ہوتے، تو یوں 3 سلام ہوتا تھا۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کسی مہمان کے یہاں یا کسی کے گھر ہم لوگ جائیں گے تو سلام جانے والے کو کرنا یہ زیادہ بہتر و انسب اور یہ سنت کے مطابق ہے نا۔ سرکار نے یہ تعلیم فرمائی کہ وہ سرکار جاتے تھے خود سلام کرتے ہیں، ایک رخصت، ایک جو ہے اجازت کے لیے، ایک اندر جانے، ایک ملاقات کے لیے اور ایک رخصت کے لیے، 3 سلام فرماتے۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ جب کسی کے گھر جائے تو جانے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اگرچہ وہ عمر میں بڑے ہوں، ہے نا، عمر میں فضیلت میں بڑے ہو اگرچہ، لیکن چاہیے وہی سلام کر کے داخل ہو۔ دوسری حدیث پاک ہے، طویل ہے یہ والی۔ اچھا، یہ والی جو ابھی حدیث میں نے بیان کی تو اس سے آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ علم کی کیا بات ہوئی بھائی،
یہاں تو علم کے باب میں یہ حدیث پاک لا رہے ہیں، تو اس میں علم کی بات کہاں، اس میں تو سلام کی بات ہوئی، اور حدیث میں 3 مرتبہ دہراتے تھے بات، اس کی بات ہوئی، علم کی بات کہاں ہوئی، تو ہوئی ہے للہ۔ دیکھے جب فرمائیں کہ جب کوئی لفظ بولتے، جب سرکار کوئی لفظ بولتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے، تو میں نے اس کی وضاحت کی، لفظ سے مراد ہر لفظ نہیں بلکہ کوئی دینی مسائل، کوئی اہم مسائل، اہم بات ہو، تو اس سے علم کی فضیلت ثابت ہو رہی کہ نہیں، کہ علم کی دیکھے کیا فضیلت ہے مسائل کے، کہ فرماتے اسے 3 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دہرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ اسے اچھے طور پر سمجھ لیا جائے۔ اچھا، یہ دوسری حدیث پاک لکھتے ہیں، عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجہ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواہ احمد۔ ایک طویل حدیث بیان فرمائی گئی کہ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک تابعی ہیں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت یافتہ تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے تھے۔ دمشق جو ہے یہ شام کا دارالخلافہ ہے، یعنی وہاں کی راجدھانی ہے۔ حضرت ابن قیس کہتے ہیں، کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، دمشق کی مسجد میں، فجاءہ رجل، تو ایک شخص آیا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، یا ابا، اور کہتا ہے فقال یا ابا درداء، اور کہتا ہے کہ اے ابو درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول، کہ میں جو ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینۃ المنورہ سے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ ایک شخص آتا ہے حضرت ابو درداء کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے شہر، مدینہ کہتے ہیں ہر شہر کو، ٹھیک ہے، عربی میں، اسی لیے یہاں رسول کا لفظ لگا کے انہوں نے کہا کہ مدینہ سے مراد کوئی شہر نہیں بلکہ وہ خاص شہر رسول یعنی مدینۃ المنورہ ہے۔ تو فرمایا میں اللہ کے رسول کے شہر مدینۃ المنورہ سے آیا ہوں، کس لیے؟ لحدیث بلغنی انکا، کہ آپ سے یہ سن کر کہ آپ کے پاس ایک حدیث پاک ہے، انکا تحدث عن رسول اللہ، جو آپ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اب اس روایت سے یا اس جو ہے عبارت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو نہ ہو
وہ جو ہے عربی جو آئے تھے، وہ شخص جو آئے تھے وہ شاید کہ متن حدیث سن چکے تھے پہلے، یعنی کسی سے ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے ایک حدیث پاک روایت کرتے ان کے پاس ہے، تو وہ اسے سننے کے لیے آئے. تو ہو نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے متن سن لیا ہو جس نے انہیں خبر دی ہو اسی سے، اور ہو سکتا ہے کہ متن نہ سنا بلکہ اجمالی طور پر ان کو پتہ لگا ہو کہ ارے بھائی حضرت ابو درداء کے پاس ایک حدیث پاک ہے، تو وہ اسی کے لیے طلب کے لیے، اسی کو سماعت کرنے کے لیے، اسی کو لینے کے لیے مدینہ المنورہ سے دمشق یعنی شام جو ہے سفر کر کے آئے، جو کہ میلوں کا سفر ہے ایک حدیث پاک سننے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں علم کی فضیلت، صحابہ کرام کا، اکابرین کا، دیکھیں یہ کیا ذوق علم ہے، کیا شوق علم ہے. اور آج ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے علم مل رہا ہے تو اس پہ بھی ہم لوگ غفلت برت رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ جو ہے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، ایسا میں نے سنا، تو وہ جو ہے مجھے مطلب کہ سنائے، ان کی یہ منشا. پھر آگے وہ اپنا ارادہ کو بھی، اپنے ارادے کو بھی وضاحت کر دیتے ہیں. ما جئت لحاجت، کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، مطلب کہ میں جو یہاں آیا ہوں مدینہ المنورہ سے شام اتنے میلوں کا سفر طے کر کے، تو میں کوئی اپنے جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی کام کے لیے، یا سیر و تفریح کے لیے، یا اسی طرح کسی کاروبار کے لیے، یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اس حدیث پاک کو سننے کے لیے جو ہے اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کے یہ بات سن کر کے بہت جو ہے مطلب ان کے بات سن کر کے اب ان کو جو ہے ان کا ذوق دیکھ کر کے آگے کیا فرماتے ہیں وہ دیکھیں. قال، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو تلاش علم کرتے ہوئے راہ طے کرتا ہے تو اللہ اسے بہشت کے راہوں میں سے کوئی راہ چلائے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھے ہو سکتا ہے یہ وہ حدیث پاک نہ ہو جو وہ سننے کے لیے آئے ہوں، اس لیے کہ وہ انہوں نے جب پوری کیفیت اپنی بتائی کہ میں اتنے دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، تو ان کے جو ہے ذوق کو بڑھانے کے لیے، ان کو بشارت دینے کے لیے، اور ان کے اس سفر کی قبولیت کے خوشخبری دینے کے لیے یہ حدیث پاک سنائی ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنے، علم پڑھنے، حدیث پاک سننے وغیرہ کے لیے سفر کرے، یا بالفرض سفر نہ کرے، تھوڑا ہی راستہ طے کر جائے، ٹھیک ہے، تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور جو جنت ملنے کا سبب ہے نا، نیک عمل جنت ملنے کا سبب ہے. یا یہ مراد ہے اس عبارت کے، اللہ کے رسول کے اس ارشاد کی، کہ آخرت میں پل صراط پر گزر آسان ہوگی، اور جنت میں سہولت سے پہنچنے میں جو ہے اس کے لیے راہ ہموار ہوگی. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین کی طلب نفلی نماز سے افضل ہے، کہ یہ جو ہے علم دین حاصل کرنے فرض ہے اور وہ نفل ہے. تو فرض کا درجہ نفل سے سبھی جانتے ہیں کہ زیادہ ہے نا. بہرحال پھر سے آتے ادھر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ اسے بہشت کی راہوں میں سے کوئی جو ہے راستے پر چلائے گا. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ یہیں تک دیکھیں. فرماتے ہیں اب عالم کی دیکھیں یہاں سے فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ان العالم یستغفر له، کہ بے شک فرشتے جو ہے
اچھا طالب علم کی بات ہے نا یہاں. اچھا اوپر کا ایک اوپر کی عبارت چھوٹ گئی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِن طُرُقِ الْجَنَّةِ تک ہے نا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ بے شک فرشتے جو ہیں طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا طالب علم کی شان یہاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ طالب علم کی رضا کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں. تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری پر بچھاتے ہوں، ٹھیک ہے، مراد ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ان کے لیے طالب علم کے لیے ملائکہ جو ہے نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی مشقتوں کو آسان کرتے ہیں، ہے نا. کوئی بھی معنی ہو، بہرحال اس سے طالب علم کے جو ہے تعلق سے بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے پر بچھاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے، مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ تلاوت قرآن کے موقع پر یا قیامت میں یہ جو ہے اللہ کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے جو ہے نورانی پروں کو بچھائیں گے. یہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے خوش الحانی کے ساتھ، تو وہاں بھی فرشتے جو ہے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بشارت ہے. لطالب العلم ہو گیا. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. اور یقیناً عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں اور پانی میں تمام مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں. سبحان اللہ. وَإِنَّ الْعَالِمَ بے شک جو ہے یستغفر لہ عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، من فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ جو ہے زمین میں، والحیتان فی جوف الماء اور پانی کے تمام مچھلیاں. یہ عالم کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے نا. اچھا یہاں یہ بات یاد رکھے کہ علماء دین یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے تو مراد ہے چاند، سورج، تارے، آسمانی فرشتے، ٹھیک ہے. جو کچھ زمین میں ہے یعنی زمین کے ذرے، زمین کے میں اگنے والی سبزیوں کے پتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بعض جن و انس تمام مراد ہیں. اور پانی کے جانور میں جو ہے تمام دریائی جانور مراد ہیں، مچھلیاں وغیرہ سارے کے سارے، کیونکہ علماء دین کی وجہ سے. اچھا یہ لوگ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت علماء کے لیے، اور مراد علماء دین علماء حق کا ہے، ٹھیک ہے. علماء دین کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علماء دین کی وجہ سے ہی دین باقی ہے اور دین کی بقا سے عالم قائم ہے. یعنی علماء دین کی وجہ سے جو ہے دین کا جو ہے معاملات قائم ہیں، دین کے معاملات چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دین جو ہے باقی ہے. اور دین کی بقا سے جو ہے اسلام کی بقا سے جو ہے عالم قائم ہے. جیسے ہی مطلب کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی، ہے نا. علماء کی ہی برکتوں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہے اور مخلوق کو حتیٰ کہ رزق بھی علماء کی برکتوں سے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور علماء جب اٹھا لیے جائیں گے جیسا کہ ابھی پچھلی حدیث میں بیان گزرا، تو پھر اس کے بہت جلد ہی جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی. گویا کہ علماء دنیا کا یہ تعویذ کے مانند ہے. سبحان اللہ. یہ بھی دھیان میں رکھے کہ علماء میں علماء شریعت بھی داخل ہیں اور علماء طریقت بھی، ٹھیک ہے. بلکہ کوئی شخص علم کے بغیر ولی اللہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی قید اللہ نے جو ہے لگائے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ علماء ہیں، اور ولی اللہ تو سب سے زیادہ خلق میں ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہے نا، انبیاء کے بعد. تو بہرحال جو بھی مراد ہو، یہاں
علماء کے جو ہے شان اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بیان فرمائی کہ علماء کے لیے تمام کے تمام مخلوق جو ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اور پانی میں جو کچھ ہے وہ سب علماء کی مغفرت کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. کہ اب یہاں سے عالم کی اور فضیلت دیکھیں. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب میں چاند کی فضیلت سارے علی سائر الکواکب تمام کی تمام تاروں پر. سبحان اللہ. یہاں جو ہے عالم سے مراد وہ عالم ہے جو صرف ضروری اعمال پر قناعت کرے، ٹھیک ہے، اور بجائے نوافل کے علمی خدمات انجام دے. یعنی وہ ایسا عالم دین یہاں مراد ہے جو عمل بہت زیادہ نہیں کرتا ہے، عبادت تسبیح و تحلیل بہت زیادہ نہیں کرتا، بلکہ فرائض واجبات سنن کو ادا کرتا ہے، اور نوافل جو ہے وہ کثرت سے نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے بجائے دینی خدمات کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو علم پڑھانے سکھانے میں لگا رہتا ہے. وہ علماء مراد ہیں، ٹھیک ہے. اور عابد جو ہے یہاں سرکار نے جو عابد فرمایا، عابد سے وہ شخص مراد ہے جو صرف اپنے ضروری مسائل سے واقف ہو اور اپنے اوقات نوافل میں گزارے، ٹھیک ہے. ایسے عابد مراد نہیں ہے جو بالکل نیرے جاہل ہو اور جو ہے دن بھر عبادت میں لگے، تو ان کی عبادت ویسے عابد یہاں مراد نہیں، بلکہ وہ ایسے عابد جو اپنے دینی مسائل، نماز روزے حج زکوٰۃ، ان جو اپنے مسائل ان کے ضروری مسائل سے وہ واقف ہو، ان کے مطابق عمل کرتے ہو، اور دن بھر جو ہے اکثر اوقات اپنے عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، تو ویسے عابد مراد ہے، نہ کہ جو نیرے جاہل عابد ہوتے ہیں تو وہ لوگ مراد نہیں ہے. اسی طرح یہاں بے دین اور فاسق عالم بھی یہاں سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو شریعت پر عامل ہو اور اتنا میں نے وہ بتا دیا کہ فرائض واجبات اور سنن کا پابند ہو، اور نوافل کے جو ہے بجائے وہ دینی خدمات میں لگا رہتا ہو، تو وہ لوگ مراد ہیں. یہ بھی خیال رکھے کہ چاند آفتاب سے نور لے کر جس طرح رات میں سارے عالم کو جگمگا دیتا ہے نا، چاند جو ہے سورج سے چمک کر روشنی لے کر رات میں سارے عالم کو چاندنی بخشتا ہے، ایسے ہی عالم جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے فیض لے کر دینی روشنی پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تارے خود نور ہے، مگر چاند جو ہے نور بخشنے والا، یعنی سرکار نے عالم کو جو ہے 14ویں کے چاند سے مشابہت دی اور عابد کو ستارے سے. تو ستارے تو چمکتے تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ صرف اپنے ذات تک، اس کی وجہ ستارے سے ہم لوگوں کو روشنی، ہم لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور چاند کی چاندنی سے بہت سارے جو ہے دنیا میں ہم لوگوں کو اس کی چاندنی سے رات میں جو ہے گاؤں دیہات میں آج بھی، اب تو چونکہ لائٹ کا زمانہ ہو گیا، ورنہ گاؤں دیہات میں آج بھی چاند کے چاندنی سے جو ہے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور پہلے اسی طور پر ہوتے تھے. تو بہرکیف یہ عالم کے کیا اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو شان دی ہے، کہ اللہ کے رسول نے مرتبہ دیا ہے، اس کا بیان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو دیگر ستاروں پر. اچھا، اس کے بعد ایک بہت مشہور و معروف حدیث کا ٹکڑا پڑھنے جا رہا ہوں جو اکثر و بیشتر سنتے ہیں. وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، ہے نا، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب سے اس سے اندازہ لگا ہے جب مورث اتنے اعلیٰ ہے، یعنی جن کا میراث ملتا ہے اسے مورث کہتے ہیں. تو جب مورث اتنا اعلیٰ ہے، یعنی انبیاء جس کا میراث انبیاء کو علماء کو مل رہے ہیں، جن کے میراث انبیاء کے میراث مل رہے ہیں نا علماء کو، تو جب مورث اتنے اعلیٰ ہیں تو ان کے وارث کا عالم، تو وارث جو ہے کیسے شاندار پیدا ہوں گے، ہے نا. اب یہاں ایک بات مفسرین نے ارشاد فرمائی ہے
کہ علماء اسلام حضور کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تھوڑی سی گہرائی میں چلے کہ یہاں فرمایا گیا کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. تو علماء میں تو بہت سارے کیٹیگری ہے. تو مفسرین فرماتے علماء مجتہدین جو ہے جو اجتہادی طور پر فیصلہ لے سکتے تھے وہ اسے علماء جو ہے رسولوں کے وارث ہیں. لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے، جانتے ہی ہوں گے. نبی رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر کے آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلے رسول کی شریعت کے اوپر ہی اپنے جو ہے امت کو دعوت دیتے ہیں اور عمل کرنے کی ہدایت بخشتے ہیں. تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ علماء مجتہدین جو ہے وہ رسولوں کے وارث ہے، اور جو علماء غیر مجتہدین ہیں جیسے کہ آج کل کے جتنے بھی علماء حقہ ہو گئے، علماء اسلام جو عامل بھی ہو، تو وہ لوگ جو ہے نبیوں کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ رسول میں جو نبی اور رسول کا دونوں یہ آ جاتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ رسول سے جو ہے درجے تک کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ نبی عام ہے اور رسول یہ خاص ہے. اور یہاں یہ چیز بتایا گیا کہ علماء اسلام حضور کے وارث ہے، اور چونکہ حضور تمام نبیوں کے صفات کے جامع ہیں لہٰذا علماء سارے انبیاء کے وارث ہوئے. سبحان اللہ. ہے نا. دیکھیں حضور تمام نبیوں کے جو صفات تھی سرکار میں سب ہے، ان سب کے جامع ہے. تو جب حضور کے علماء اسلام حضور کے وارث ہوئے تو پھر گویا کہ تمام انبیاء کے وارث ہوئے. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. کہ پیغمبروں نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا. تو جس نے علم اختیار کیا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لے لیا. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے فرمایا گیا کہ پیغمبروں نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا. جیسے انبیاء کرام میں پیغمبروں میں بہت سے بلکہ اکثر جو ہے انبیاء اسی طور پر گزرے کہ وہ تارک الدنیا تھے، جنہوں نے کچھ بھی جمع نہ کیا، جیسے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بعض نے مال رکھا بھی جیسے کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام. تو لیکن یہ بات سب نبیوں میں پائی گئی کہ کسی نبی نے جو ہے مالی میراث جو ہے کسی نبی کی مالی میراث نہ بٹی کہ ان کا چھوڑا ہوا مال جو ہے لوگوں میں بٹے. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ ان کے وارثین بٹے، ایسا نہیں. بلکہ ان کے جو چھوڑے ہوئے مال ہیں وہ دین کے لیے وقف ہو جایا کرتے تھے. جیسے سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باغ فدق کا اسی طور پہ مسئلہ ہے. جتنے بھی اور سرکار کے وراثت میں جو چیز بھی تھے وہ سب کے سب دینی کام میں لگائے گئے. تو بہرحال یہ حدیث پاک علماء اور علم اور طالب علم ہر چیز کے اوپر بالکل اس کے شان بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے بہت واضح لفظوں میں علماء علم دین اور طالب علم کے جو ہے شان کو بیان فرمایا. اللہ پاک ہم لوگوں کو عمر طلب علم کرتے رہنے اور علماء کا باادب رہنے اور ان احادیث کے فیوض برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.